آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں، اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر طلب فرمایا تورات عطا کرنے کے لیے۔ ان کی غیر حاضری میں ایک فتنہ کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی بنی اسرائیل میں سے، سامری کا بنایا ہوا بچڑا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے انہوں نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ 12 قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے ان کو انہی قبیلوں کے لوگ خود قتل کریں۔ کئی ہزار اسرائیلی قتل ہوئے۔ یہ بہت بڑا یوں سمجھیے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے اندر۔ اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 بڑے بڑے سردار جو تھے 12 قبیلوں کے ان کو لے کر حاضر ہوئے۔ وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی، پروردگار وَاكْتُبْ لَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور ویسے میری رحمت ہر شے کے ساتھ موجود ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے، لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے، نوع انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہوں گے ان کو اتاریں گے۔ وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فالذین آمنوا بہ نمبر 1، وعزروہ نمبر 2، ونصروہ نمبر 3، واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن، اس کی پیروی کریں گے، وہ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے، میری خصوصی رحمت سے حصہ ان کو ملے گا۔ اب یہاں پہلے تو دعا کر لیجیے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق کی ان 4 بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے، تقاضوں کو پورا کر سکے۔ اب ذرا ان میں سے ایک ایک کو لیجیے۔ ایمان جانی پہچانی چیز ہے، ایمان جسے کہتے ہیں، اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں، وقت بھی محدود ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بہت ضروری۔ ایمان کے 2 لیول ہیں، ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کا تعلق اقرار باللسان کے ساتھ ہے، زبان سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ کوئی ہندو تھا، سکھ تھا، پارسی تھا، عیسائی تھا، یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آ گیا۔ لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی سیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے، مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے، مسلمان ہی خیانت بھی کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیڈر بلینز کی خیانت کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ سب مسلمان ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے۔ اس کے لیے اسلام کا لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اے نبی یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا، ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرہور ہو سکتے، کیا کہہ سکتے۔ اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے، یقین بن جائے۔ اسی لیے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ
اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جب تصدیق بالقلب ہوگی تو اب اس کے تقاضے جو ہیں عملی پیدا ہوں گے. ان تقاضوں میں سے ایک میں 2 حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. لا یؤمن احدکم حتی ان یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ. دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے، اس قانون کے، اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں. اگر عملاً تابع نہیں ہوئے تو حقیقتاً مومن نہیں ہو. دل میں جھانکو. Do I really believe that Muhammad is the prophet of Allah? Do I really believe that Quran is the word of God? کبھی جھانکیے گا اندر، جواب ملے گا صحیح آپ کو. کیا کنوکشن ہے؟ کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو، حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو، اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بد اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے. فرمایا ایک مرتبہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں. صحابہ کانپ گئے. کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ. جواب سنیے اور اپنے غریب حالوں میں جھانکیے. وہ شخص الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. خدا کی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. کیسے علیحدہ کر لیں گے اس ایمان کو اعمال سے اور ایمان کو اخلاق سے؟